السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری چیخیں اس بنگلے میں گونج رہی تھیں، مگر میری کوئی آہو پکار سننے والا نہیں تھا۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر کوئی بھی میری طرف نہیں آ رہا تھا۔ کافی وقت بعد کمرے میں روشنی ہوئی تھی۔ میں خود کو چھپانے لگ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ وہ بوڑھا آدمی میری طرف آیا، جو کہ نام کا ہی میرا شوہر تھا، جس کے ساتھ میرا کاغذی رشتہ تھا۔ اس نے غصے میں میرا بازو پکڑا اور گھسیٹنے والے انداز میں مجھے وہاں سے لے کر جانے لگا۔ میں چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں اس بنگلے میں رہ جاؤ، میرا بھی فائدہ ہوگا، تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں نفی میں سر ہلانے لگ گئی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتے والے انداز میں وہاں سے لے گیا اور مجھے گاڑی میں پھینکا۔ میں پچھلی والی سیٹ پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں ڈر واضح تھا، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، اب مجھے کہاں لے کر جانا ہے؟ اس بوڑھے آدمی نے ایک شیطانی مسکراہٹ سے لبوں پر سجا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، جہاں بھی لے جاؤں گا تم میری غلام ہو، آئی سمجھ میں؟ وہ نہ جانے مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ اچانک سے ایک اور بنگلے کے پاس گاڑی رکی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اس بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں تو پہلے بھی ایک بار میں آ چکی تھی، یہ میں جانتی تھی میرا کس سے سامنا ہونا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، مجھے یہاں نہیں جانا۔ وہ کہنے لگا، تمہارے اچھے بھی جائیں گے، لیکن میں اس بار اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ یہاں پر آ کر میں بے بس ہو گئی تھی۔ وہ میرا بازو پکڑے مجھے بنگلے کے اندر لے جانے لگا۔ میں نے اس سے ایک دم سے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگنے لگی تھی، لیکن اس نے مجھے پکڑ لیا اور میرے بالوں سے پکڑے غصے میں کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ جانتی نہیں ہوں کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے جہاں مرضی لے کر جاؤ، میں نے یہاں نہیں جانا۔ خدا کے لیے، میں بری طرح روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی، لیکن اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ مجھے اندر لے جانے لگا، مگر میں گاڑی کو زور سے پکڑ لیا تھا۔ مجھے گھسیٹ رہا تھا، مگر میں نے پہلی بار اتنی بری ضد کی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ اس بنگلے میں نہیں جانا تھا۔ آخر اس نے مجھے واپس گاڑی میں ڈالا اور کہنے لگا، میرے ساتھ اچھا نہیں کری تم۔ اپنے جسم کو کپڑے سے ڈھانپ رہی تھی، پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگ گئی تھی۔ انسان کتنا بھی تکلیف میں کیوں نہ ہو، مگر جب تھک جاتا ہے تو اس سے سکون کے لیے سونا ہی پڑتا ہے۔ میں وہیں سو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی، میں کمبل میں لپٹی ہوئی بیڈ پر سو رہی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی میں بری طرح سے رونے لگ گئی تھی۔ میری پرانی ماضی کی یادوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ جو کچھ ماضی میں کرتی رہی تھی، اب مجھے اس کی سزا مل رہی تھی۔ میں نے اپنے گالوں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس وقت میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے والی ٹرے تھی۔ اس نے میرے سامنے کھانے والی ٹرے رکھ دی تھی اور وہ کہنے لگا، کھاؤ۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مجھے اس سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے میرے سامنے کھانا کیا، میں نے منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھولنے لگ گیا تھا۔ مجھے نفرت ہو رہی تھی۔ اس سے دن بھر وہ مجھے محبت جتاتا تھا اور رات کو اسی شخص سے مجھے نفرت ہونے لگ جاتی تھی۔ مجھے کھانا کھلا رہا تھا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں اسے پھر بھی نفرت بھرے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ میں نے ایک دم سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ کہنے لگا، رات والی حالت بھول جاتی ہو کیا، جو دن کو یہ سب کچھ کرتی ہو؟ اگر آج کے بعد میرے ساتھ ایسا کیا تو یاد رکھنا، میں تمہیں دن کو بھی اسی بنگلے میں چھوڑاؤں گا۔ اور اس کی باتیں سن کر میں نفی میں سر ہلانے لگی اور کہا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو پھر کیوں کرتی ہو؟ اگر میں تمہیں تمہارے باپ سے خرید سکتا ہوں نا، وہ باپ جس کی تم جان تھی، تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارا ماضی کیا ہے۔ ایک پل نہیں لگے گا مجھے سب کے سامنے رسوا کرنے میں۔ وہ مجھے باتیں سنائے جا رہا تھا اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے مجھے یہ حقیقت بتائی تھی کہ اس نے مجھے میرے باپ سے خریدا تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرا باپ اتنا ظلم کرے گا میرے ساتھ۔ مجھے لگ رہا تھا میں اپنے باپ پر بوجھ ہوں، جو ایک بوڑھے شخص سے پلے باندھ کر اتارنا چاہتے ہیں، لیکن میں تو بکاؤ مال تھا۔ میں اپنے ہی باپ نے مجھے بیچ دیا تھا، لیکن میرے گناہ بھی اتنے ہی تھے جن کی اتنی سخت سزا تھی۔ میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی، میں خود بھی کتنی گناہ گار تھی۔ شاید یہ میرے گناہوں کی سزا اتنی سخت تھی۔ میں اپنے آنسو صاف کرنے لگ گئی تھی۔ اس رات پھر سے جب وہ مجھے بنگلے میں لے کر گیا تو میں کافی وقت اس کے ساتھ رہی، لیکن جب وہ مجھے ایک کمرے میں چھوڑ گیا، ہمیشہ کی طرح میرے ارد گرد شراب والی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں اور میں ڈر رہی تھی وہاں کوئی درندہ ہی نہ آ جائے۔ میں رو رہی تھی، گھٹنوں میں سر چھپایا ہوا تھا۔ اچانک سے مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، سامنے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ میری طرف بڑھا تھا۔ اچانک سے اس مرد نے میرا دوپٹہ، میرا نام لائبہ ہے، میری عمر 18 برس ہے، میں ایک ہی بہن تھی۔ جب میں چھوٹی سی تھی تو میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرا ابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اچانک سے ابا مصروف ہو گئے تھے۔ میرے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔
میں دن بھر گھر میں پڑی رہتی تھی، اسکول سے آ کر بھی میں روتی رہتی تھی کیونکہ گھر میں مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ انہیں دنوں مجھے ایک لڑکا ملا جس کا نام فیصل تھا، وہ بہت پیارا تھا، ہمارے اسکول میں ہی پڑھتا تھا، ہماری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہتا تھا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی مذاق میں سے کہہ دیتی تھی ہاں میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بہت خوش ہو جایا کرتا تھا۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا، ہم ساتھ بہت خوش تھے، اس سے مجھ سے محبت تھی یہ بات میں جانتی تھی، مگر وہ میرے لیے ٹائم پاس تھا۔ وہ مجھے شادی کا کہتا تھا، میں یہ کہہ دیتی تھی ہاں کروں گی، لیکن مجھے اس سے شادی کے حوالے سے یا محبت کے حوالے سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ایک دن اس نے مجھے پرپوز کیا، میں نے اس کا بہت مذاق بنایا تھا، ابھی ہم دونوں ساتھ ہی کھڑے تھے، اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا وہ میرے بنا نہیں رہ سکتا۔ اسی وقت مجھے ابا نے دیکھ لیا تھا، حالانکہ میں تو اس سے محبت نہیں کرتی تھی، نہ ہی مجھے اس سے کوئی لینا دینا تھا، پھر بھی ابا نے مجھے غلط سمجھ لیا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ میں نے دھوکہ دیا تھا، لیکن ابا کے گھر لا کر مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں چلاتی رہی، میں نے ابا سے کہا مجھے نکالیں یہاں سے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، مگر ابا کو تو شاید مجھ پر یقین ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے مجھے 2 دن تک اس کمرے میں ہی بند رکھا۔ اس کے بعد ابا نے مجھے کمرے سے تو نکال دیا تھا، مگر باہر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی، میں نے اس لڑکے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر پھر میرا اس سے رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ ابا کے مجھ سے موبائل بھی لے لیا تھا۔ ابا اچانک سے بدل گئے تھے، ہر وقت گھر میں پڑے رہتے تھے۔ اچانک سے ابا نے نشہ شروع کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد مجھے ابا سے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ جب وہ نشے کی حالت میں گھر سے باہر آئے، میں ڈر جاتی تھی، کمرے میں بند ہو جاتی تھی، وہ گھر کی چیزیں توڑنے لگ جاتے تھے، چلاتے تھے، لیکن میں گھبرا جاتی تھی، میں رات بھر کمرے میں بند ہی رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ مجھے اب اماں کی یاد آتی تھی، میں سوچتی کاش میں اس لڑکے کو دھوکہ نہ دیتی، اس کے ساتھ کتنا سکون ملتا تھا مجھے، ہر وقت اس کی یادیں تڑپاتی تھی، مجھے کہیں بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ میں اکثر اسے کال پریت تھی ابا سے، اب تو میں نے چوری موبائل بھی رکھا ہوا تھا، رات بھر اس کی تصویر سینے سے لگائے میں روتی رہتی تھی۔ ایک دن رات میں ابا اچانک سے دروازے پہ دستک دینے لگ گئے تھے، میں نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا، وہ مجھے کہنے لگے میں تمہارا نکاح کرنے لگا ہوں۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے، مجھے لگا تھا ابا نشہ میں ہیں، میں ان کی بات اگنور کر دیتی، لیکن جب میں نے پیچھے دیکھا تو ابا کا دوست کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا چلو میری ہونے والی بیگم۔ اس کے ابا کے سامنے مجھے ایسے بولا تھا، مگر ابا کے مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ ابا کے سامنے بھی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر لے آیا، جہاں پر مولوی اور گواہ بیٹھے ہوئے تھے، بنا کچھ مجھ سے پوچھے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا گیا تھا، اور مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا تھا، پہلے دن ہی اس کا رویہ میرے ساتھ جانور والا تھا۔ میں روتی رہتی تھی، اس سے کہا مجھے واپس گھر چھوڑاؤ، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، لیکن وہ میری بات بھی نہیں سنتا تھا۔ پہلے تو مجھے رات بھر اپنے سامنے بٹھائے رکھتا تھا، مجھے کہتا تھا تم کتنی حسین ہو، تمہیں تو دنیا کے سامنے آنا چاہیے، اتنا حسن چھپا کر کیوں رکھتی ہو۔ میں سوچتی تھی ابا کے مجھ سے کسی جاہل کے حوالے کر دیا ہے جسے اپنی بیوی کی ہی عزت کرنی نہیں آتی تھی، اپنی ہی بیوی سے فحش باتیں کرتا رہتا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا مجھے چھوڑ دو، کیوں مجھ سے ایسے کہتے ہو؟ میں نے اپنے آنسو صاف کہنے لگا میرے سامنے روتی کیوں، مجھے بہت برا لگتا ہے جب تم میرے سامنے روتی ہو۔ وہ پیار سے آنسو صاف کر رہا تھا، میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کاغذ سے میں کہا مجھے تم سے نفرت ہے، مجھے گھن آتی ہے تم سے، مت چھوا کرو مجھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے کہنے لگا مت رو نہ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ وہ مجھے چپ کروا کے کمرے سے چلا گیا۔ میں نے سارا غصہ کمرے کی ساری چیزوں پہ تہس نہس کر دی، پھر میں وہیں بیٹھ گئی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا مجھے کیا کیسے تھا، بہت محبت سے رکھوں گا، میرے آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے بوڑھے شوہر کو کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا، وہ مجھے جہاں لے کر جاتا میں چلی جاتی، جس سے میں محبت کرتی تھی، اس سے چھوڑے ہوئے نہ جانے کتنے سال ہو گئے تھے۔ میں ایک بار اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اس سے مل کر بتانا چاہتی تھی میں کتنی اذیت میں ہوں، کس حال سے گزر رہی ہوں، صرف میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا اور مجھے اسی کی سزا مل رہی تھی۔ آج پھر وہ مجھے کہنے لگا میں نے تمہیں ایک بنگلے میں لے کر جانا ہے، اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس سے یہ سب کچھ کر کے کیا ملتا تھا، اور اسے کیا معلوم تھا مجھے کتنی اذیت ہوتی تھی اس سب سے، مگر اس سے تو کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ احساس ہوتا بھی تو کیسے آخر؟ اس نے میری قیمت جو لگائی ہوئی تھی، میرے لیے سیاہ ساڑی لایا تھا، وہ اس کے دی ہوئی مجھے اپنے سامنے لے کر گیا تھا، وہاں پر ہر کسی کو نظر مجھ پہ جمی ہوئی تھی، اور میرا شوہر تو یہی چاہتا تھا اس کی بیوی کی ہر کوئی تعریف کرے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے اور وہاں سب سے یوں مسکرا کر کہنے لگی جیسے میں اس رشتے سے بہت زیادہ خوش تھی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ شراب پلانی شروع کر دی تھی، جیسے وہاں باقی سب کی بیویاں پی رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ وہ مجھے آج پھر اسی کمرے میں پھینک گیا تھا، اس وقت اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی، میں گھٹنوں میں سر دیے بری طرح سے رو رہی تھی۔ اچانک سے مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس رات اس بنگلے کے سامنے جو میرا دوپٹہ گرا تھا، وہ دوپٹہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے کاندھوں سے پکڑ کر میرے اوپر دوپٹہ اوڑھا اور میں روتی ہوئی اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی، میرے آنسو گالوں سے لڑک رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں اس قابل نہیں ہوں، تو مجھے معاف کر دو، مگر اس جہنم سے نکال دو۔
میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اس نے ایک دم سے مجھے اپنے بازو میں چھپا لیا تھا اور وہ خود بری طرح سے رونے لگ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتا تھا، تمہیں چھو کر، تمہارا لمس محسوس کر کے میں اپنی دھڑکن نہیں سنبھال پاتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، مجھے ہوا بھی نہ لگنے دے۔ مجھے یوں ہی چھپائے کھڑا ہوا تھا، اتنے میں اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مجھے معلوم تھا کون ہے، مگر میں جانتی تھی اس بار میں ایک محافظ کے پاس ہوں۔ اسے دیکھتے ہی میرے بوڑھے شوہر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ میرے شوہر کو کہنے لگا، طلاق دو اس کو ورنہ اسی وقت پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ نہ جانے کیوں میرا شوہر اسے اتنا ڈرا تھا، اس نے مجھے اسی وقت طلاق دے دی۔ مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر آیا تھا۔ میں روتی رہی راستے بھر۔ میں نے اس سے کہا مجھے چھوڑے گا تو نہیں۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ مجھے اپنے دوستوں کی پارٹی میں لے کے جاتا تھا، وہاں کہتا تھا سب کی بیوی اتنی پیاری نہیں جتنی تم ہو۔ وہ میری نمائش کرواتا تھا، اس کی بیوی بہت حسین اور کم عمر ہے۔ وہ مجھے زبردستی سب کے سامنے خود سے محبت کرنے پہ مجبور کرتا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، وہ سب تمہارا ماضی سے، اسے بھول جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھو۔ اس رات جب تم میرے بنگلے کے سامنے اس کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی، اس رات مجھے خود پر غصہ آیا تھا۔ تم سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا پر کبھی حال نہیں پوچھا، کسی حال میں ہو تم۔ میں نے جتنا صبر کیا تھا، جتنی اذیت برداشت کی تھی، اس کے بدلے مجھے میری محبت مل گئی تھی۔ میری عدت ختم ہوتے ہی اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ مجھے اس سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی مجھے اپنے باپ سے تھی، لیکن میرا شوہر اب مجھے کہتا تھا مجھے میرے باپ کے پاس لے کر جانا چاہتا ہے، مگر میں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ کہہ دیتی تھی مجھے اپنے باپ سے نہیں ملنا۔ وہ پوچھتا تھا ایک بار ملنے سے کیا ہو جائے گا، مگر میں ان کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ مجھے زبردستی کہنے لگا، میں تمہیں لے کر جاؤں گا تمہارے باپ کے پاس۔ آخر وہ مجھے لے کر آیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ مجھے ایسے ملوائے گا ابا سے۔ میں قبر کے پاس بیٹھی بری طرح سے رونے لگ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے مجھے سسکنے دیا اور اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگا، ان کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی ہے۔ جو اپنی اولاد کو اذیت دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اسٹوریز اچھی لگتی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے۔